رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ عزیز طلبہ کرام، عاشقان رسول، ادارہ معرفت القرآن کے زیر انتظام ہمارے درجہ سابعہ میں ہدایہ کے کتاب البیوع سے باب خیار شرط جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں، اب یہ جو قال لکھا ہے نا، قال پر 3 نمبر جو حاشیہ دیکھیں، ای محمد، یعنی امام محمد فرماتے ہیں اس کتاب میں جامع الصغیر میں۔ دراصل یہ جو ہدایہ ہے اس کے اندر یہ جو ہمیں نیلے کلر کی، بلیو کلر کی جو عبارت نظر آتی ہے، یہ عبارت ہے عموماً یہ ہوتی ہے یا تو قدوری کی ہوتی ہے یا جامع صغیر کی ہوتی ہے۔ تو ان کتابوں کے متن پر صاحب ہدایہ نے پھر مفصل شرح لکھی ہے، اور اس شرح کے اندر پھر ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک اسلام کے اصول لکھے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ عَلَىٰ أَن يَأْخُذَهُ أَيُّهُمَا شَاءَ بِعَشَرَةٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ 3 أَيَّامٍ فَهُوَ جَائِزٌ۔ اب کسی شخص نے خریدا 2 کپڑوں کو، کسی نے 2 کپڑے خریدے، وَمَنِ اشْتَرَى، اور جس نے خریدے، ثَوْبَيْن 2 کپڑے، عَلَىٰ اس شرط پر کہ أَن يَأْخُذَهُ وہ ان میں سے لے لے گا، أَيُّهُمَا شَاءَ ان دونوں میں سے جس مرضی ایک کو لے لے گا، یعنی اس میں خیار شرط ہے بِعَشَرَةٍ 10 درہم کے عوض لے گا، 10 درہم کا کوئی ایک کپڑا خریدے گا، لیکن لے گا یہ دونوں کو، دونوں میں سے کسی ایک کو یہ رکھے گا۔ وَهُوَ بِالْخِيَارِ، نا میرے ہاں عثمان بھائی میرے ہاں نا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ ریکارڈنگ ہی انشاءاللہ آپ کو گروپ کے اندر شیئر کر دی جائے گی۔ آپ اس وہ جو ہدایہ اسی گروپ کے اندر کتاب ہے، وہ چاہے تو آپ اس کا صفحہ جی صفحہ نمبر 68 کھول لینا، اس میں اسی گروپ میں صفحہ نمبر 68 کھول لیں۔ اب اس کی ریکارڈنگ جاری ہے، آپ وہ کتاب کھولیں، آپ کتاب سے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا عثمان بھائی؟ اچھا جی۔ وَهُوَ بِالْخِيَارِ 3 أَيَّامٍ، اور اسے خیار شرط بھی حاصل ہے۔ جی کیا بھیجنا ہے؟ تصویر بھیجنی اس کی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، چلے آپ کتاب کھول لیں اور اس کو دیکھتے رہیں۔ اچھا جی، تو اب پچھلا مسئلہ آپ کے ذہن میں ہوگا جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اس کے اندر کیا تھا کہ کسی شخص نے 2 غلام خریدے تھے، اور 2 غلام یعنی وہ 4 صورتیں تھیں جن میں سے 2 ناجائز تھیں۔ ان میں سے ہم نے وہ یہ پڑھا تھا وَمَن بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا 3 أَيَّامٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ۔ یہ بنیادی جو عبارت تھی جس پر وہ ساری گفتگو ہوئی تھی، یہ کہ اگر ایک شخص نے 2 غلام خریدے 1000 درہم کے، اس شرط پر کہ ان میں سے وہ کسی ایک کو رکھے گا اور اسے 3 دن کا خیار بھی ہے، تو انہوں نے کہا تھا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، یہ بیع فاسد کی صورت ہے۔ 2 غلام تھے اور ان میں سے ایک معین نہیں تھا، تو اس صورت میں ہم نے کہا تھا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ۔ تو یہاں پر تو 2 کپڑے ہیں، اور جو کپڑا اس نے خریدنا ہے وہ بھی معین نہیں ہے، تو یہاں پر کہہ دیا فَهُوَ جَائِزٌ، یہ عبارت، یہ خرید و فروخت کی صورت جو ہے یہ جائز ہے۔ تو اس پر یہ آج کے سبق کی ساری گفتگو ہوگی۔ وَكَذَلِكَ الثَّلَاثَةُ، اسی طرح کہتے ہیں جو 3 کپڑے کوئی خریدے تو یہ بھی جائز ہے کہ 3 کپڑے خریدے اور کہے جی ان میں سے میں ایک رکھوں گا اور 3 دن کا خیار بھی لے لے۔
تو کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے. فَإِن كَانَتْ أَرْبَعَةُ أَثْوَابٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، اور اگر کپڑے 4 ہو گئے نا، اور اس نے کہا یہ 4 کپڑے لے کر جا رہا ہوں تو ان میں سے میں ایک رکھوں گا اور 3 دن کا مجھے خیار ہے اور بقیہ میں واپس کروں گا، تو کہتے ہیں فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، تو جب 4 کی شرط لگائی تو پھر وہ فاسد ہے. اچھا جی، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے آنے والے سطور کے اندر بیان فرمائیں گے. والقیاس ان یفسد البیع یا ان یفسد البیع فی الکل لجہالت المبیع. قیاس کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ بیع کی یہ ساری صورتیں ہی ناجائز ہوں، کیونکہ یہاں پر وہی علت ہے، وہی وجہ ہے ناجائز ہونے کی کہ قیاس کے تقاضے کے مطابق اس کو ناجائز کہہ سکتے ہیں، اسی وجہ پر کہ جو وجہ پیچھے تھی اور ہم سب نے متفقہ اس صورت کو ناجائز کہا تھا. وہ کیا تھا کہ مبیع متعین نہیں تھی. اس نے کہا تھا کہ 2 غلام ہیں، ان میں سے میں ایک کو رکھوں گا. ابھی یہ تو طے ہی نہیں کیا کون سا رکھنا ہے، اب یہ زید رکھنا ہے کہ عمر رکھنا ہے، تو واضح تو کیا نہیں تھا. تو جب تک مبیع واضح نہیں ہوتی، مبیع متعین نہیں ہوتی، تو خرید و فروخت ناجائز ہوتی ہے. لیکن آپ نے یہاں پر کیسے کر دیا، اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل آگے آتی ہے. تو قیاس کا تقاضا کیا تھا؟ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ ان یفسد البیع، یہ کہ بیع فاسد ہو، فی الکل، تمام صورتوں میں، یعنی جب 2 کپڑے ہوں تو بھی ناجائز ہو، اور جب 3 کپڑے تو بھی ناجائز ہو، اور جب 4 کپڑے تو بھی ناجائز ہو. تو آپ نے صرف 4 کپڑے پر ناجائز ہونے کی تو بات کی ہے، لیکن 2 اور 3 کو آپ نے جائز رکھا ہے. قیاس کا تقاضا یہ ہے یہ ناجائز ہو. کیوں؟ لجہالت المبیع، مبیع کے مجہول ہونے کی وجہ سے، کہ مبیع کا تو پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون سا کپڑا وہ خریدے گا. وہو قول زفر، اور یہی امام زفر کا قول ہے، والشافعی، اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی قول ہے. تو آگے فرماتے ہیں وجہ الاستحسان. وجہ استحسان کیا ہے؟ ان شرع الخیار للحاجۃ الی دفع الغبن، کہ اس مشروع کیا گیا ہے اس خیار کو کس لیے؟ للحاجۃ، حاجت کے لیے، الی دفع الغبن، غبن یعنی دھوکے کو دور کرنے کے لیے، دھوکے سے بچنے کے لیے، خسارہ نقصان دور کرنے کے لیے. اچھا، اور لیختارا، تاکہ وہ شخص جو صاحب خیار ہے وہ کیا کرے؟ وہ لیختارا، تاکہ وہ اختیار کرے کس صورت کو؟ ما هو الارفق، ان میں سے جو صورت زیادہ نفع بخش ہے اسے، والاوفق، اور جو زیادہ موافقت والی ہے اسے. جو زیادہ موافقت والی، جو اس کو زیادہ پسند ہے، جس میں اس کا زیادہ نفع ہے، وہ اس کو اختیار کر لے. والحاجۃ الی ھذا النوع من البیع متحققۃ، اور جو ضرورت ہے نا، والحاجۃ، جو حاجت ہے، الی ھذا النوع، اسی کی طرف، من البیع، بیع میں سے، متحقق ہے، اس طرح کے بیع کی ضرورت متحقق ہے. ایسی ضرورت ہونی چاہیے کہ جس میں صاحب خیار کو زیادہ نفع حاصل ہو. لأنہ یحتاج الی اختیار من یثق بہ، کیونکہ فرماتے ہیں لأنہ، کیونکہ یحتاج الی اختیار من یثق، تو فرماتے ہیں کہ کہاں گئی بات؟ ہاں، لأنہ یحتاج الی اختیار من یثق بہ، اس لیے کہ جو مشتری ہے نا، کبھی اپنے نزدیک قابل اعتماد شخص کو بھی منتخب کرنے، او اختیار من یشتری لأجلہ، یا وہ جس کے لیے کپڑا خرید رہا ہے یا جس کے لیے وہ چیز خرید رہا ہے اس کے پسند کرنے کا محتاج ہوتا ہے. لا یمکن البائع من الحمل الیہ الا بالبیع، اور وہ اس کو نہیں لے جا سکتا مگر بیع کے ساتھ. فکان فی معنی ما ورد بہ الشرع، اور بیع کے بغیر بائع اسے، یعنی مشتری کہ منتخب کردہ بندے کو مشتری کے پاس مبیع نہیں لے جانے دے گا
غیر ان هذه الحاجۃ تندفع بثلاث لوجوہ الجید والوسط والرد فیہما۔ اچھا یہ والی عبارت ہم بعد میں دیکھتے ہیں، جو پیچھے والی عبارت پہلے نا ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ استحسان کی انہوں نے بات کی ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ خیار شرط کی جو مشروعیت ہے نا، اس کو جو جائز رکھا گیا ہے کہ آپ نے جناب والا 2 کپڑے خریدے، ان میں سے اپنے پسندیدہ کو چن لیا اور خیار شرط بھی لے لیا اور بیع کو جائز بھی کہہ دیا، یا 3 کپڑے ہیں ان میں سے اپنے پسندیدہ کو بعد میں آپ نے چن لیا، 3 دن کے اندر اندر خیار شرط بھی لے لیا، تو یہ صورت آپ نے جائز کہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان اس کے ذریعے سے غبن اور دھوکے سے محفوظ اور فائدے والا سودا کرنے کی طرف جاتا ہے، اور یہ ضرورت کبھی خیار شرط سے تجاوز کر کے خیار تعین تک جا پہنچتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشتری نا تجربہ کار اور خرید و فروخت کے معاملے میں بالکل نیا ہوتا ہے، اور وہ خود تو کوئی صحیح اور نفع والا سودا نہیں کر پاتا، تو نتیجتاً اسے کسی دوسرے تجربہ کار شخص کی خدمات حاصل کرنی پڑتی ہیں۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشتری اپنے اہل خانہ کے لیے کوئی سامان خریدتا ہے اور وہ ان کی پسند پر مطلع نہیں ہو پاتا، پتہ نہیں کہ یہ والا کپڑا بیوی کو پسند آئے گا کہ نہیں، یہ والے کھانے بچوں کو پسند آئیں گے کہ نہیں، یہ والے کھلونے بچے پسند کریں گے یا نہیں، تو یہاں بھی اسے ان کی پسند جانے کی ضرورت درکار ہوتی ہے، اور عقد کے بغیر بائع مبیع کو ساتھ لے جانے نہیں دے گا، لہٰذا ضرورتاً اس طرح کے خیار کا ثبوت ہوتا ہے کہ جناب میں یہ اور یہ کھلونے لے کر جا رہا ہوں، ان میں سے میں ایک پسند کر لوں گا، مجھے 3 دن کا خیار بھی ہے، اور جو پسند ہے وہ میں رکھ لوں گا، بقیہ میں واپس کر دوں گا۔ الحاصل یہ جو خیار شرط ہے نا، یہ ضرورت کی بنا پر شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کی میں نے 2 صورتیں آپ کے سامنے صاحب ہدایہ کے قول سے بیان کر دی۔ وہ فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بندہ خود نا تجربہ کار ہے، اور بعض اوقات گھر والوں کا پتہ نہیں کہ ان کی پسند کیا ہے، کہ بعض اوقات پسند کا پتہ ہوتا ہے لیکن اس کو ڈر کے پتہ نہیں گھر والے اس کو رکھیں گے نہ رکھیں ابھی، تو بہر کیف اس کو متعدد اس کی ضروریات ہو سکتی جس کی وجہ سے اس خیار شرط کی کو جو ہے جائز رکھا گیا۔ تو اچھا جی، پھر آگے چل کر انہوں نے یہ فرمایا نا کہ بثلاث لوجود الجید والوسط والرد فیہا، کہ یہ والا جو سلسلہ ہے کہ جو 3 کپڑے پر آپ نے جائز ہونے کا قول کیا ہے، تو ایسا کیوں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عام طور پہ کپڑے کی جناب 3 ہی قسمیں ہو سکتی ہیں، یہاں تو ردی قسم کا بالکل گیا گزرا کپڑا ہوگا، نالائق ترین کمپنی کا کپڑا ہوگا، یا درمیانی قسم کا کپڑا ہوگا، یا اعلیٰ قسم کا کپڑا ہوگا۔ تو 3 طرح کے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا کپڑے میں 3 طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے جو وہ گھر جا کر پہچانے، تو یہ اتنے تک کی تو رخصت ہے، لیکن اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ عمدہ، اوسط اور ردی یہ 3 طرح کے ہی ہوتے ہیں، اور یہ 3 تک اجازت ان کو دے دی گئی، اور یہ بھی ضرورت کے پیش نظر۔ تو کہتے ہیں البتہ یہ ضرورت 3 کپڑوں سے پوری ہو جاتی ہے۔ ان هذه الحاجۃ، یہ جو حاجت ہے، تندفع پوری ہوتی ہے، بالثلاث 3 کے ساتھ، لوجود الجید جید کے وجود کے وقت، یعنی جید کپڑا بھی ہوگا اس میں، والوسط درمیانہ بھی ہوگا، والردی اور نالائق قسم کا ردی قسم کا کپڑا بھی ہوگا، فیہا اس میں، والجہالۃ لا تفضی الی المنازعۃ فی الثلاث لتعیین من لہ الخیار۔ تو کہتے ہیں اس کے جائز ہونے کی ایک صورت، اس کے جائز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو جہالت ہے نا کہ پتہ نہیں کہ کون سی کیسی ہے، تو یہ جہالت ایسی ہے، لا تفضی الی المنازعۃ، یہ جھگڑے کی طرف نہیں لے کر جاتی، فی الثلاث تینوں کے اندر یہ والی ایسی ہے کہ یہ جھگڑے کی طرف یہ والی جہالت نہیں لے کر جاتی، لتعیینی متعین کرنے کے ساتھ، من لہ الخیار اس کے لیے کہ جس کو خیار ہے، وقضا فی الاربع اور ایسے ہی جو چوتھا ہے اس میں ہے، الا ان الحاجۃ الیہا غیر متحققۃ، لیکن یہاں پر جو حاجت ہے وہ متحقق نہیں ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں وہ ہونا ضروری ہیں،
اس صورت کے جائز ہونے کی، یہ ان میں سے اگر ایک بھی صورت نہ پائے گی تو وہ صورت ناجائز سمجھی جائے گی. یہی وجہ کہ پیچھے بھی ناجائز قرار دیا گیا اور آگے 4 پر بھی ناجائز کہہ دیا گیا. وہ کون سی دو؟ وہ آگے انشاءاللہ ہم سنتے ہیں. والرخصت ثبوتها بالحاجت، اور رخصت یہ ہے کہ اس کا ثبوت جو ہے وہ حاجت کے ذریعے سے ہو. وقون الجہالتی غیر مفدیۃ الی المنازعۃ، اور جو جہالت ہے وہ مفدی الی المنازعہ، جھگڑے کی طرف لے جانے والی نہ ہو. فلا یثبت باحدہما، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ثابت نہیں ہوتا، ان دونوں میں سے کسی ایک کا ثبوت نہیں ہوتا. یعنی یہ جو دو ہیں نا شرائط، دو شرائط کون سی ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ ایک سوال ہے نا کہ یہ پیچھے جو یہ عبارت ہے وَقَذَا فِي الْأَرْبَعِ، کہ یہ آپ کو نا یہ نیچے سے اوپر کو دوسری لائن پہ وَقَذَا فِي الْأَرْبَعِ إِلَّا أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهَا غَيْرُ مُتَحَقَّقَةٍ، یہ والی. تو کہتے ہیں اس سے نا ایک اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے صاحب ہدایہ کا. تو اعتراض یہ ہے کہ جس طرح 3 کپڑوں کی صورت میں خیار تعیین کی وجہ سے آپ کے یہاں جہالت مفدی الی النزاع نہیں ہے، اسی طرح 4 کپڑوں کی صورت میں بھی جب بائع کو تعیین کا اختیار ہوگا تو وہاں بھی جہالت مفدی الی النزاع نہیں ہوگی. لہٰذا 3 کپڑوں والی صورت کی طرح 4 کپڑوں والی صورت میں بھی یہ بیع جائز ہونی چاہیے. حالانکہ آپ نے 4 صورت والی کو ناجائز کہہ دیا، 3 والی کو جائز کہہ دیا، تو صرف ایک نمبر بڑا ہے، یعنی 3 سے 4 ہوا ہے، لیکن 3 پہ آپ جائز کہہ رہے، 4 پہ آپ ناجائز کہہ رہے. ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب ہم نے 2 علتوں کے پیش نظر خیار تعیین کی اجازت دی ہے. وہ 2 علتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ضرورت، نمبر 2 جہالت مبی کا مفدی الی المنازعت نہ ہونا. اب 2 چیزیں ہیں، لہٰذا جہاں یہ دونوں علتیں موجود ہوں گی وہیں خیار تعیین کا ثبوت ہوگا، اور جہاں ان میں سے کوئی علت مفقود ہوگی، نہ پائی جائے گی، وہاں خیار تعیین ثابت نہیں ہوگا، وہاں پر خیار تعیین ثابت نہیں ہوگا. اور 4 کپڑوں کی صورت میں خیار تعیین کی وجہ سے اگرچہ بیع مفدی الی النزاع نہیں ہے، لیکن ایک علت موجود ہے، مگر یہاں ضرورت والی علت مفقود ہے، اس لیے کہ کپڑے کے جید، ردی اور اوسط 3 اقسام ہیں. اب وہ 3 اقسام تو موجود ہیں، چوتھے کپڑے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو 2 علتوں میں سے جو ضرورت ہے وہ تو یہاں ہے ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ایک علت یہاں نہیں پائی جا رہی، اور حکم کا ثبوت تمام علتوں کے وجود پر ہوتا ہے، اس لیے 4 کپڑوں کی صورت میں خیار تعیین کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ اتنی سی یہ بات ہے. اچھا، اس سے پہلے ایک اور چیز انہوں نے بیان کی ہے نا آپ کو، ہاں جی، یہ نیچے سے اوپر دوسری لائن پر ایک نا نظر آ رہا والجہالۃ لا تفضی الی المنازعۃ فی الثلاث. تو اس سے نا امام ظفر اور امام شافعی کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب 2 اور 3 کپڑوں کی صورت میں مشتری کو تعیین کا اختیار ہے اور کپڑے 3 ہی قسم میں محدود ہیں تو اب جہالت مفدی الی النزاع نہیں ہوگی، اور غیر مفدی الی النزاع جہالت مفسد عقد نہیں ہوتی، یہ عقد کو فاسد نہیں کرتی ایسی جہالت. تو اتنی تو تھوڑی بہت تو ہوتی ہے، ہر بندہ ہر صورت کو پوری گہرائی کے ساتھ جاننے والا نہیں ہوتا، ہر خریدار بھی پوری طرح سے جانکار نہیں ہوتا، ہر بیچنے والا بھی پوری طرح سے جانکار نہیں ہوتا. تو لہٰذا کچھ جہالتیں ایسی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی ایگریمنٹ کو پایا تکمیل تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، اور ان کی وہ جہالت ایسی ہوتی ہے کہ جو جھگڑے کی طرف لے کر جانے والی نہیں ہوتی. تو جب وہ جھگڑے کی طرف لے جانے والی جہالت نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ جناب والا اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ کر لیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ 2 مین اس سبق میں جو سمجھنے والی وہ 2 چیزیں ہیں، کہ 2 چیزیں آپ دیکھیں، ایک تو کہ اس کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جہالت مبی جو ہے یہ مفدی الی النزاع ہے کہ نہیں. ایک تو یہاں پر جہالت مبی مفدی الی النزاع نہیں ہے، دوسرا 3 تک کی حاجت تھی کہ کپڑے 3 ہی قسم کے ہوتے ہیں، یا اعلیٰ قسم کے، یا درمیانی قسم کے، یا ردی قسم کے، چوتھی قسم کے کپڑے نہیں ہوتے.
صاحب ہدایت فرماتے چوتھی قسم کے کپڑے نہیں ہوتے، تو لہٰذا چوتھے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے. تو جب حاجت نہیں ہے تو ایک شرط مفقود ہوئی، ایک شرط مفقود ہوئی تو ایک باقی ہے، اور ایک کے ہوتے ہوئے یہ صورت جائز نہیں رکھی جا سکتی. جب ہم نے اس کو استحساناً جواز کا فتویٰ دیا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں کہ وہ شرائط کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگے بڑھ کر حدوں کو پھلانگے. اچھا جی، تو یہ تھا جی ہدایہ کا سبق جو آج جس مسئلے پر ہم نے گفتگو کی. کل سے یہ ریلیٹڈ ہی تھا، جو پچھلا سبق ہم نے پڑھا ہے نا، کل سے مراد جو پچھلا سبق ہے اس کے ساتھ یہ تقریباً ملتا جلتا ہے، لیکن وہ اس سے اور اس سے فرق کیا ہے کہ یہاں پر دو علتوں کا ہونا ضروری ہے. وہاں پر دو علتیں دیکھیں، وہاں پر جو وہ ہے نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، جہالت، وہ مفضی الی النزاع ہے کہ دو غلام تھے، دو غلاموں میں سے کہا کہ ایک کو رکھوں گا، تو اس میں جناب والا جھگڑے کی صورت بن سکتی، مفضی الی النزاع ہوگی جہالت مفضی الی النزاع کیسے ہوگی کہ بیچنے والا ان میں سے جو سکا، کمزور، بدصورت غلام ہے وہ دینا چاہے گا، اور جو خریدنے والا وہ خوبصورت، ہٹا کٹا، تندرست، توانا، جوان، ایسا غلام خریدنا چاہے گا. تو یہ جہالت جو ہے یہ مفضی الی النزاع ہے. یہاں پر جہالت مفضی الی النزاع نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اس مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. اچھا جی، یہ ہے جی آج کا سبق. آگے دیکھ